ٹھیک ہو گیا. اچھا بھائی ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کے اچانک ڈیتھ ہوتی ہے اور اسے ایسی قبر میں دفنایا گیا جس کی لمبائی کم تھی اور مجبوراً اس کی ٹانگیں سمیٹ کر دفنانا پڑا. اچھا. تو جب ان کی والدہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ضد کی کہ قبر کو کھدوا کر دوبارہ اس کو نا کھلی کی جائے قبر اور اس کو صحیح طرح سے دفنایا جائے. تو کیا ایسا کرنا درست ہے شریعت میں؟ یعنی دفنا کے مٹی ڈال چکے ہیں اور اب بعد میں کھلا کرنا چاہتے ہیں. یہ بالکل حرام ہے جی. امانتاً دفنانا بھی حرام ہے کسی کو. بعض اوقات وہ باہر سے رشتہ دار آ رہے ہوتے ہیں تو وہ امانتاً دفنا دیتے ہیں یا پورے باقی حصے پہ مٹی ڈال دیتے ہیں, چہرہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بالکل حرام ہے. دفنا دیا جائے, اس کے بعد قبر کھودنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اللہ کے حضور نیک ہے تو صحیح مسلم میں کہ 70 گز دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی قبر کھول دی جائے گی. فزیکلی نظر نہیں آئے گی, روحانی طور پہ کھلے گی. متشابہات میں سے ہے, برزخی معاملہ. اس کو اس کفن کی ضرورت نہیں, اسے جنتی کفن پہنا دیا جائے گا. تو اس کی قبر تو ویسے ہی کھل چکی ہوگی. اور اگر آپ فزیکلی کھلا کرنا چاہتے ہیں, اس سے اس کی قبر کوئی نہیں کھلی کر سکتے. اس کے لیے صدقہ خیرات کریں, اس کے لیے دعا کریں جس کا اس کو فائدہ پہنچے. ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ جی ہم اس کی قبر اب دوبارہ کھودیں اور وہ بڑا یعنی اس کی قبر جو ہے وہ بڑی کر لیں تاکہ وہ آرام سے اس میں لیٹا رہے. اس آرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, نہ آپ اس کو آرام پہنچا سکتے ہیں. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, انسان کے 3 دوست ہیں, 2 باہر رہ جاتے ہیں, ایک ہی ساتھ جاتا ہے. اس کا مال اور اس کے رشتہ دار باہر ہی رہ جاتے ہیں, اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ قبر کو کشادہ کر دیں گے. باقی ابھی اذان شروع ہو رہی ہے اثر کی, اس کے بعد میں انشاءاللہ تھوڑا سا اس کے اوپر مزید ایڈریس کروں گا انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد انشاءاللہ. ہاں جی جناب, نماز اثر کے وقفے کے بعد وہ ڈسکشن ہو رہی تھی قبر جی جی یعنی کھودی جائے کہ نہیں. تو امانتاً دفنانا یا اس طریقے سے قبر کھودنا یہ بالکل غلط ہے جی. اس کی کوئی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اگر اللہ کا نیک بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی کشادہ کر دے گا قبر. اس حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث بڑی انٹرسٹنگ سناؤں. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1387 کتاب الجنائز چیپٹر میں. سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب تھا, حالت نزع میں تھے. تو انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے جب وفات پائی تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ انہوں نے کہا 63 سال. پھر ان کا میری عمر کتنی بھی ہے؟ تو ان کا 63 سال. پھر انہوں نے پوچھا نبی علیہ السلام کو کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا تھا؟ انہوں نے بتایا وہ 3 کپڑوں میں دفنایا گیا تھا, اس میں سے 2 تو وہ تھے جو آپ نے اس وقت کپڑے پہنے ہوئے تھے, کوئی اسپیشل کفن نہیں دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی میرے انہی کپڑوں میں دفنانا ہے جو میں نے پہنے ہوئے. پھر پوچھا کہ نبی علیہ السلام کب فوت ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا سوموار کے دن. تو سیدہ عائشہ سے پھر سیدنا ابوبکر نے فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا سوموار. تو انہوں نے کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے بھی آج ہی موت آئے گی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو سوموار دن موت نہیں آئی, ورنہ تو علم غیب ثابت ہو جاتا. ٹھیک ہو گیا. اس حدیث کے الفاظ ہیں, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت ابوبکر پھر سوموار کو نہیں فوت ہوئے, منگل کو بھی فوت نہیں ہوئے, منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو فوت ہوئے اور اسی رات میں ان کو دفنایا گیا. اچھا, پہلی بات, اگر اس امت کا سب سے بڑا ولی, سب سے بڑا صحابی حضرت ابوبکر صدیق, جس کی خواہش بھی تھی اور جس نے کہا بھی مجھے اللہ سے امید ہے میں سوموار کو ہی مروں گا, ان کو علم غیب نہیں, تو تسی اپنے بزرگ بابے جڑے اپنے بوجھ پا کے رکھو بھائی. ٹھیک ہو گیا. ان کو نہیں پتا, نہ ان کی خواہش پوری. انہوں نے کہا مجھے آج امید ہے کہ میں مر جاؤں گا, لیکن نہیں فوت ہوئے. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ ہے کتابی بات. صحیح بخاری 1387, سیدنا ابوبکر نے کہا کہ مجھے آج امید ہے کہ میں مر جاؤں گا, لیکن نہیں مرے. اور یہ بزرگ پہلے ہی دس دیں کیا ہوتا ہے, اے دس ہے سب تو بڑے بزرگ میں کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو ہم چیک کر سکتے ہیں, آپ کے بزرگوں کی تو افواہیں ہیں, وہ تو چیک نہیں ہو سکتی, کاؤنٹر ویریفائی نہیں ہو سکتی. تو اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ سیدہ عائشہ نے کہا کہ اسی بخاری کی حدیث میں, مجھے کب یاد آئی اس کی وجہ سے کہ آپ کے لیے کفن نہ نیا ارینج کریں. انہوں نے کہا کفن نے تو پیپ اور گلے سڑے گوشت کا ہی حصہ بننا ہے, یعنی لاش نے تو گل سڑ کے جانا ہے. تو یہ زندہ بندوں کی ضرورت ہے نئے کپڑے, مجھے میرے انہی کپڑوں میں دفنانا. یعنی کتنی بڑی عاجزی ہے. ہمارا ان کے بارے میں اس نے ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لاش کو سلامت رکھا ہوگا. صحیح بخاری میں 1390 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عمر کا پاؤں تقریباً کوئی
70 ایئرس کے بعد یعنی حجرے کی دیوار گری تو وہ سلامت نکلا تھا. حضرت بکر کا بھی جسم سلامت ہوگا, لیکن ان کا عمومی عقیدہ یہی تھا کہ جسم نے تو گل سڑ جانا ہے. جب جسم نے گل سڑ جانا ہے تو اس کو نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے قبر بہت خوبصورت ہونے کی ضرورت نہیں ہے, قبر پہ کتبے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, مہنگی قبروں کی ضرورت نہیں ہے. تو ان سے کہیں, اپنی والدہ سے ریکویسٹ کریں کہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا, آپ نے جو قبر کھدوا کے اور دوبارہ یہ کام کر کے اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے, اتنے پیسے کا اپنے بچے کی طرف سے صدقہ و خیرات کر دیں جس کا فائدہ بھی اس کو پہنچے. ٹھیک ہوگا جی؟ تو یہ قطعاً اس کی جائے. علی بھائی, اس میں ایک ضمن سوال ہے کہ آپ نے کہا انہی کپڑوں میں ان کو دفنایا گیا, تو کیا انہی کپڑوں میں آج بھی کوئی اگر فوت ہوتا ہے تو اس کو بھی اسی کپڑے میں دفنا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دفنا سکتے؟ یہ جو شہید ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ نے اس طرح نہیں چل بنا سیاسی شہید, فوجی شہید, کیڑے شہید, جڑے شہید ہوتے ہیں تو عموماً کیٹاسٹرافک کنڈیشن جنگوں کے اندر ہوتی ہے, ان کو اسی طریقے سے دفنایا جاتا ہے, کفن نہیں دیا جاتا, غسل بھی نہیں دیا جاتا, ایون جنازے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی.